اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن جو کہ ہم تجوید سے پڑھ رہے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ الواقعہ، اور سورۃ الواقعہ کو بھی ہم حرف بہ حرف تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سورہ واقعہ کی 96 آیات ہیں، یعنی 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو آئیے سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ کرنا ہے، اور ذال کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ ایک الف ہے۔ اذا وقعت واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، قاف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ عین زبر ع، عین کی آواز حلق سے آئے گی۔ تا لام زیر تل، تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، درمیان میں خالی الف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اذا وقعت واو الف زبر وا، یہاں پر بھی الف ہے، واو کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قاف زیر قی، واقع، عین زبر ع، واقعہ، تا پیش تو، واقعۃ، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو گول والی تا کا وقف ہا کو ساکن کر کے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہا پر آ کر ہم رکیں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے اس آیت کو۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ لیس لوقعتها کاذبہ، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس، لام زیر لی، واو قاف زبر وق، قاف جو ہے حروف قلقلہ ہے، جب حروف قلقلہ کو ساکن کرتے ہیں تو اس پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے۔ لیس لوق، عین زبر ع، تا زیر تی، ہا الف زبر ہا، لوقعتها، لیس لوقعتها، ہا کی آواز سینے والے حلق سے آئے گی۔ کاف الف زبر کا، ذال زیر ذی، کاذی، با زبر با، کاذبہ، تا دو پیش تن، کاذبۃن، یہاں پر بھی آپ دیکھیے گول والی تا کا وقف ہے تو ہا پر آ کر رکیں گے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ لیس لوقعتها کاذبہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے آپ کو ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میم کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں پر ہم نے وقف لازمی کرنا ہے، اور یہ دیکھ لیجئے سائڈ باؤنڈری پر بھی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، خافضۃ رافعہ، خا الف زبر خا، خا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فا زیر فی، خافی، غاد زبر غا، خافضہ، تا را دو پیش تر،
خافضۃ، یہاں پر آواز کو ناک میں بالکل بھی نہیں لے کے جانا، یہاں ہم تا کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، خافضۃ رافعہ۔ یہاں پر بھی جب ہم وقف کریں گے تو ہا کی آواز پر آ کر رکیں گے، خافضۃ رافعہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، یہاں پر بھی ذال کو نرمی سے بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، را جیم پیش، رج جیم زبر جا، رجا، را کو موٹا کریں گے اور جیم کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، تا لام زیر تل، رجتل، تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ را زبر ار، غاد پیش غو، اغو، رجا۔ یہاں پر دیکھیے دو زبر ہیں آخری حرف کے اوپر، جب دو زبر آتے ہیں تو آخری حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کیا جاتا ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، واو زبر وا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیے آپ کو واو کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں۔ اگر تو ہم آیت نمبر 4 پر وقف کر لیتے ہیں تو ہم اپنی تلاوت کو وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بسا سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں تو ہم جیم کو واو مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ تشدید اس لیے ہے، اور یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ یہاں پر بھی دیکھیے سین کے اوپر دو زبر ہے، جب ہم یہاں وقف کریں گے تو سین کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، فا زبر فا، کاف الف زبر کا، فکا، نون تا زبر نت، فکانت، ہا زبر ہا، با الف مد زبر با، ہبا، با کے ساتھ مد متصل ہے، اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ہبا، حمزہ میم دو زبر ام، حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، میم میم پیش مم، یہاں پر آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو نون ساکن کی جگہ میم کو پڑھا جاتا ہے، یہاں ہم میم کو پڑھیں گے لیکن نون کو نہیں پڑھیں گے، میم میم پیش مم، با سا زبر بس، مم بس، سا دو زبر سن، مم بس سن، اور یہاں پر بھی دیکھیے جب ہم وقف کریں گے تو سا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ سا کے اوپر دو زبر ہے، اور سا کو نرمی سے بھی پڑھا جائے گا کیونکہ یہ نرم حرف ہے، منبثا، فکانت هباء منبثا۔ میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، فکانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، واو زبر وا، کاف نون پیش کو،
نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تا میم پیش تم وکنتم. حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، ازوا. جیم دو زبر جن، ازواجن. یہاں پر بھی جیم کے اوپر تنوین ہے اور یہاں پر بھی ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اس والے ورڈ میں 2 سا ہیں اور سا کی آواز کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. زبان جو ہے آپ کے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے نرمی سے لگنی چاہیے. یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. فَا زبر فا، حمزہ صاد زبر اص، فَأَصْ. یہاں پر ہم حمزہ کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اور صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فَأَصْحَابَ لام پیش بل، فَأَصْحَابُ میم یا زبر مئی، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. میم کے ساتھ الف ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو یہ مد مد منفصل ہے، اس کو کم از کم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. ما اصحاب المیمنہ. اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. دوسری آیت بھی سیم پچھلی آیت کی طرح ہی ہے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَأَصْحَابُ میم شین زبر مش، حمزہ زبر ا، مش ا. میم زبر ما، مش اما. تا زیر تی، مش امتی. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ دہرا لیجئے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. واو سین زبر وس، سین کھڑی زبر سا، وسا. واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف اور لام خالی حروف ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں گے. با زیر بی، وسابی. قاف واو پیش قو، قاف کے ساتھ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَالسَّابِقُو. نون سین زبر نس. یہاں پر بھی دیکھیے الف اور لام خالی ہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یہاں پر بھی ہم ان دونوں لیٹرز کو نہیں پڑھیں گے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اس آیت کو میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے. ویڈیو سمجھ آئی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.